جو مسجد اللہ کے گھر میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانے والا ہے، اللہ کا قرآن پڑھانے والا ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان پڑھانے والا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے وقت تھوڑا سا اپنی زبان کو سنبھال کر بات کیا ہے۔ بھائیو، جو اللہ کا کام کرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جب لوگ بات کرتے ہیں نا تو وہ نہ بھی بولے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا سارا معاملہ جو ہے اللہ پر چھوڑ دیے۔ تو خدا را اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کوئی جوانی میں ہے یا آپ کوئی بڑھاپے میں ہے یا آپ کوئی بچپنے کی عمر میں ہے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اس سے ڈریں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو وہ مارے گا بھی نہیں۔ تو اللہ حساب لینے والا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آدمی جس کے بارے میں ہم نے بات کی خاموش ہو گیا تو وہ جھوٹا ہے اس لیے خاموش ہو گیا، اس نے بات نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا سارا معاملہ جو اللہ پر چھوڑ دیا، وہ اللہ بہتر فیصلے فرمانے والا، اللہ ناحق نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ حساب جس کا لیتا ہے نا، پھر وہ ڈوریں کھینچتا ہے، تو اس وقت جس طرح پتنگ جو ہے جب ڈور کھینچی جاتی ہے نا تو ٹیڑھی کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح، تو انسان کو بھی اس طرح بیماریوں میں مبتلا اور آئے روز مصیبتوں کا شکار وہ آدمی ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے فیشن بنا لیا ہے کہ علماء کے خلاف ہم نے بات کرنی ہے، اپنے امام کے خلاف بات کرنی ہے، اپنے قاری صاحب کے بارے میں خلاف بات کرنی ہے، تو یہ ہم نے فیشن بنا لیا۔ مولویوں کے خلاف بات کرنا تو فیشن بن گیا ہے، لیکن فیشن بنانے والے یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ وہ بڑے آئے بنی اسرائیل والے پیچھے لوگوں کا پچھلی امتوں کے واقعات پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیسے باتیں کرتے تھے اور کیا ان کا عبرت ناک انجام ہوا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، آپ کا کوئی حساب کرنے والا نہیں۔ میرا اللہ وحدہ لا شریک بہترین حساب کرنے والا ہے، واللہ سریع الحساب، وہ بہترین حساب کرنے والا ہے اور محاسبہ کرنے والا ہے۔ جو اس کے دین کا کام کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرتے وقت اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں۔ جب آپ کی زبانیں کنٹرول میں ہوں گی تو تمام معاملات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے چلیں گے۔ ہاں، اگر کہیں کسی جگہ پہ خرابی ہے تو آپ بہترین طریقے سے اصلاح کر سکتے ہیں۔ امام کی تو جوتی کو جتڑی کہنا جو ہے وہ امام کی توہین ہے۔ تو ہم کیا کیا باتیں کرتے ہیں، امام صاحب نے وہ کیا، یہ کیا، کیا ہو گیا ہے کہ کدھر جانا ہے آپ نے؟ آپ جتنی بھی زندگی کی لمبی کتاریں لگا دیں کہ ہم نے اتنی دیر دنیا میں رہنا ہے، جدھر بھی جائیں جتنا مرضی دوڑ لیں، لیکن آخر جو ہے وہ قبر ہی ہے۔ تو وہ کئی لوگوں کو وہ قبر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کئی آئے جنہوں نے علماء کی توہین کرنی چاہیے، لیکن میں ایک بات پہ نا بڑا خوش ہوتا ہوں کہ الحمدللہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ آئے اور اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس آئے، سنایا، جنہوں نے مان لیا وہ حق پر چلے گئے اور جنہوں نے نہ مانا وہ گمراہ ہو گئے اور بے دین ہو گئے۔ تو باتیں انبیاء پر بھی لوگوں نے کی ہیں، تو ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے اوپر بات کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں، کر لیں جس کا جتنا دل ہے وہ باتیں کر لیں، لیکن ایک بات یاد ضرور رکھیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کی پکڑ میں آ جانا کوئی مشکل کام نہیں، جس وقت اللہ چاہے اس کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ تو جو لوگ زیادہ فری ہو جائیں، زیادہ آگے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی ڈوریں اور لمبی کر دیتا ہے۔ تو جب کھینچتا ہے نا اس وقت اس کو ہوش نہیں رہتی کہ اب میں نے جانا کدھر ہے، کس رستے پہ جانا ہے۔ یار جو آپ کو دین پڑھانے والا ہے اس کے خلاف ہم زبان درازی کرتے ہیں، یہ کون سی آپ نے شریعت نہیں نکالی؟ خدا را ان باتوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں، ان باتوں سے بچیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے ڈریں کہ اس نے اگر ہمیں پیدا کر لیا تو وہ ہمیں مار بھی سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ جوانی میں ہے، یہ بڑھاپے میں ہے، یہ بچپنے میں ہے، اس کا ماں باپ پیچھے کیا کرے گا، اس کے ماں باپ کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، اولاد کا کیا بنے گا۔
یہ نہیں ہوتا تو اللہ دنیا سے لے جاتا ہے. کئی نوجوان قبرستان جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں نوجوانوں سے. لیکن ہم تو آپ کو درس ہی دیتے ہیں کہ کسی کے خلاف بات کرتے وقت اتنا ضرور سوچ لیجیے کیا یہ اس میں بات ہے کہ نہیں ہے. تو نہیں ہے تو پھر خدا را جو بات آپ کے سامنے کرتا ہے اس کو اتنا ضرور کہیں کہ نا ہمارے وہ امام صاحب ہیں, ہمارے وہ استاد ہیں, ہمیں انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھایا ہے, محمد مصطفیٰ کا فرمان پڑھایا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں اچھا خیر ہے وقت لگتا پر لگ جاوے تعلیم نے کیڑا گھر ہے, لیکن پتہ نہیں چلتا کتنی مصیبتوں میں آپ پھنس جاتے ہیں. دعائیں بھی ان سے کرواتے ہیں اور بد دعائیں بھی ہم ان کے لیے کرتے ہیں. ان سے دعائیں کراتے ہیں, ہم خود بد دعائیں کرتے ہیں. نیا کام نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں